الله الرحمن الرحيم. عن أبي أسيد الأنصاري رضي الله تعالى عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو خارج من المسجد: فاختلط الرجال مع النساء في الطريق، فقال للنساء: استأخرن فإنه ليس لكن أن تحفقن الطريق، عليكن بحافات الطريق. فكانت المرأة تلصق بالجدار حتى إن ثوبها ليتعلق بالجدار. یہ ابو اسید الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ صحابی ہیں. اصل نام ان کا مالک ابن ربیعہ تھا. ابو اسید ان کی کنیت ہے. فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا: وهو خارج من المسجد، جبکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسجد سے باہر تھے، مسجد سے خارج تھے. فاختلط الرجال مع النساء فی الطریق، کہتے ہیں کہ جب مسجد سے باہر نکلتے وقت مرد عورتوں کا راستے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اختلاط دیکھا. فقال للنساء، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خواتین سے فرمایا کہ استأخرنا، کہ تم مردوں کے پیچھے چلو. فإنه ليس لكن أن تحفقن الطريق، تمہارے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ تم مردوں کے درمیان میں چلو، راستے کے درمیان میں چلو. علیکن بحافات الطریق، تمہیں چاہیے کہ راستوں کے کنارے پر چلو. فکانت المرأة تلصق بالجدار، بس خواتین دیوار کے ساتھ لگ کر چلا کرتی تھی. حتی ان ثوبها لیتعلق بالجدار، یہاں تک کہ ان کے کپڑے بھی دیوار کے ساتھ لگ جایا کرتے تھے. اس حدیث مبارک کے اندر خواتین کے راستے میں چلنے سے متعلق ایک ادب کو بیان فرمایا گیا ہے. وہ ادب یہ ہے کہ راستے میں جب خواتین چلیں تو اس بات کا اہتمام ہو کہ خواتین چلیں تو اول اس بات کا اہتمام ہو کہ مردوں اور عورتوں میں اختلاف نہ ہو، کہ مرد عورت مل کر چل رہے ہوں. یہ آداب میں سے ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے اہتمام کی تلقین فرمائی کہ جب دیکھا کہ مرد عورت ایک ساتھ چل رہے ہیں اور ان کا ایک طرح سے اختلاط ہو رہا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خواتین سے فرمایا کہ استأخرنا، کہ تمہیں چاہیے کہ مردوں کے پیچھے چلو. فإنه ليس لكن أن تحفقن الطريق، کہ تمہارے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ راستے کے بیچوں بیچ چلو، کہ اس کی وجہ سے مردوں کے ساتھ اختلاط ہو. راستے کے کناروں پر چلا کرو. فکانت المرأة تلصق بالجدار، خواتین حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان کا اتنا اہتمام کرتی تھی کہ وہ راستے کے کناروں پر چلتی تھی دیوار کے ساتھ مل کر، یہاں تک کہ خواتین کے کپڑے بھی دیوار کے ساتھ لگ جایا کرتے تھے اور دیوار کے ساتھ لگ کر بس اوقات پھٹ جایا کرتے. ایک ادب ہے راستے کے آداب میں سے. مرد عورتوں کا اختلاط یہ تو کسی بھی حال میں شریعت نے پسند نہیں کیا. کسی بھی مقام پر، کسی بھی جگہ پر اس طرح خواتین کا اور مردوں کا ایک ساتھ اجتماع ہو، ایک ساتھ اختلاط ہو اور ایک ساتھ اٹھنا بیٹھنا لازم آ رہا ہو، اس چیز کو شریعت نے کسی بھی جگہ، کسی بھی مقام پر پسند نہیں کیا. خواہ راستے میں ہو، خواہ بازار میں ہو، خواہ کسی مجلس محفل میں ہو، خواہ کسی تعلیمی ادارے کے اندر ہو، یہاں تک کہ مساجد کے اندر بھی اس چیز کو پسند نہیں فرمایا گیا. اس لیے خواتین کے حوالے سے یہ ادب بتلایا گیا کہ خواتین کی افضل ترین نماز وہی ہے جو گھر کے اندر رہتے ہوئے پڑھ، بلکہ گھر کے اندر بھی اس کونے کے اندر، اس حجرے کے اندر جو بالکل آخر میں ہو، تنہا ہو، الگ تھلگ ہو، اس کے اندر پڑھنا زیادہ افضل اور زیادہ بہتر. تو عبادات کے اندر بھی تعلیمی ادارے ہو، عبادات ہوں یا کوئی سا بھی مقام ہو، کوئی سی بھی جگہ ہو، اس طرح کا اختلاط شریعت سے پسند نہیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد سے باہر آتے ہوئے
کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں بس اوقات خواتین نماز کے لیے مسجد آیا کرتی. ایک تو وہ زمانہ خیر القرون کا زمانہ تھا، ہمارے زمانے کی طرح نہیں کہ جس کے اندر بے حیائی اور فواحش و منکرات کی محتاط ہے. خیر القرون کا زمانہ تھا، سب صاف دل کے لوگ تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ارشادات اور تعلیمات جس طرح مردوں کے لیے سننے کا حکم تھا، خواتین سے بھی وہ ارشادات اور احکام اور وہ تعلیمات متعلق ہوا کرتی تھی. اس لیے خواتین بھی بس اہتمام سے مسجد میں جایا کرتی تھی. لیکن جب مسجد سے نکل رہی ہوتی تو پھر مردوں اور خواتین کا بس اوقات اجتماع ہو جاتا. اور عموماً یہی نوبت آتی ہے جہاں مساجد کے اندر بھی کسی تقریب میں یا کسی بیان میں خواتین کا اجتماع ہوتا تو نکلتے وقت راستے کا ایک ہونا، پھر اجے دروازوں کا ایک ہونا، کہ وہ اسباب ہیں جس کی وجہ سے خواتین اور مردوں کا ایک طرح سے اختلاط ہو جاتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی منظر دیکھا تو سب سے پہلا حکم تو یہی فرمایا خواتین سے کہ ظاہر نہ کہ تمہیں مردوں کے پیچھے چلنا چاہیے، آگے نہیں چلنا چاہیے. اس میں ان کے لیے ادب احترام زیادہ بھی ہے اور پردے کا اہتمام بھی زیادہ ہے. اور پردہ ہے کیونکہ خواتین کے لیے پردے کے احکام ہیں، جو پردے کی پابندی کرے تو پردے کا ایک ادب یہی ہے کہ خواتین مردوں کے آگے نہ چلیں بلکہ مردوں کے پیچھے چلیں. یہ ان کے پردے اور سفر کا ایک حصہ ہے. فَإِنَّهُ لَيْسَ دوسرا حکم بیان فرمایا کہ فَإِنَّهُ لَيْسَ لَكُنَّ أَن تَحْقُقْنَ الطَّرِيقَ، کہ راستے کے بیچوں بیچ نہ چلو، کہ راستوں کے بیچوں بیچ چلنے سے مردوں کے ساتھ اختلاط ہوگا، مردوں کے ساتھ جو ہے ایک ساتھ چلنا پڑے گا جو ان کے شرم و حیا کے بھی منافی ہے، پردے کے بھی منافی. اس لیے پیچھے چلیں اور علیکم بحافات الطریق. دوسرا ادب یہ ہے کہ کناروں پر چلیں، بیچوں بیچ نہ چلیں کہ کسی طرح بھی مردوں کے ساتھ اختلاط نہ ہونے پائے. فکانت المرأة تلصق بالجدار. اس تعلیم کا، ادب کا اور حکم کا خواتین اتنا اہتمام کرتی تھی کہ دیوار کے ساتھ لگ کر چلا کرتی تھی اور ان کے کپڑے بھی بس اوقات دیوار میں لگ جایا کرتے تھے، دیوار سے لگ کر پھٹ جایا کرتے تھے. اس قدر اہتمام تھا. یہ اس زمانے کے اندر بھی یہی حکم تھا اور آج بھی آداب یہی ہے خواتین سے متعلق کہ وہ راستوں کے کناروں پر چلیں. مردوں کے ساتھ جس حد تک کم سے کم، جس حد تک اختلاط سے، جس حد تک اجتماع سے، جس حد تک گڑبڑ ہونے سے بچا جا سکے اس کا خواتین کو اہتمام کرنا چاہیے. یہ حکم اس زمانے میں بھی تھا اور آج بھی ہے. بازاروں میں جب مردوں اور عورتوں کا اختلاط بالخصوص جو اہم مواقع ہوتے ہیں، جہاں عیدین کے ایام ہیں، جہاں کثرت کے ساتھ لوگ بازاروں کا رخ کرتے ہیں، عام مواقع کے اندر تو جو ہے خواتین کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ گھر کے اندر رہیں، جس حد تک ہو سکے گھر سے بنا ضرورت باہر نہ نکلے. خریداری سے وغیرہ سے متعلق امور یہ تو شریعت نے مردوں کے سپرد کر رکھے ہیں، جو آج ہم نے خواتین کے ذمہ لگا رکھے. باہر کے جتنے کام خریداری وغیرہ کے حوالے سے یہ خواتین کے ذمہ سمجھے جاتے ہیں. حالانکہ شریعت نے یہ امور مردوں کے ذمہ رکھے کہ مرد حضرات کی باہر کے سارے انجام نمٹائیں، سارے امور کو نمٹائیں. گھر کے جتنے بھی امور ہیں اس کو شریعت نے مردوں کے خواتین کے ذمے کے رکھ لگایا اور گھر سے باہر کے امور کو خواتین کے ذمے میں لگایا. اس کا مقصد بھی یہی تھا کہ جس حد تک ہو سکے خواتین کے اختلاط کو روکا جا سکے اور اس سے جو ہے نا پرہیز کروایا جا سکے. لیکن اللہ معاف کرے آج معاشرہ بالکل الٹا چلتا ہے کہ خواتین کا جس قدر ہجوم بازاروں میں، مارکیٹوں میں نظر آتا ہے، مردوں سے کہیں زیادہ تعداد میں وہ نظر آتی. اور پھر اختلاط اور گڑبڑ کی جو کیفیت والی مارکیٹوں اور بازاروں میں یہ بھی کسی بھی اعتبار سے شریعت کی تعلیمات کے مناسب بھی نہیں ہے اور شریعت کی تعلیمات کے ساتھ میل بھی نہیں کھاتا. پھر بے پردگی کا ماحول یہ ایک طرح سے شریعت کی احکام کی پامالی بھی ہے اور اس کا خمیازہ ہم طرح طرح کی پریشانیوں اور تکالیف کی صورت میں بھگت رہے ہوتے.
ان آداب کا اہتمام یہ دینی احکام پر عمل درآمد کرنا بھی ہے، اور ان آداب کے اہتمام کے اندر پردہ داری بھی ہے، ستر پوشی بھی ہے، اور ایک خاتون کے عزت، مقام، مرتبے اور وقار کے مطابق بھی ہے۔ اللہ جل شانہ